نحمد ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں۔ قرآن و سنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا عظیم خزانہ عطا فرمایا۔ اگر ہم عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے کرامات اولیاء کا موضوع شروع کیا تھا، اور احادیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے احادیث کی روشنی میں کرامات اولیاء کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو بزرگان دین کی، صالحین کی اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور اس کے نبی نے اپنی حدیث میں اور اپنی سنت میں اس کا ذکر فرمایا، اس چیز سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس موضوع کو شروع کیا گیا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو بھی ولی فرمایا کہ اللہ ولی ہے، اور اپنے رسول کو بھی ولی فرمایا، یعنی لغوی طور پر اس کا رسول یا اس کے جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سارے ولی بھی ہیں، اور جو صالح مومن ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولی فرمایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو حضور کے صحابہ کرام ہیں وہ بھی درجہ ولایت پر فائز ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ولی کا لفظ عام جو مومن ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں درجات کے اعتبار سے ایک صحابی اور ایک ولی کے درمیان فرق قائم رہے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے شروع کی ہے کہ وہ بھی چونکہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے یا ان کے ذریعے سے جن کرامات کا اظہار فرمایا اور جو کرامات ظاہر کی گئیں، جن کا احادیث کی صحیح کتب میں ذکر ہے، بخاری میں ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے، سنن ابو داؤد میں ذکر ہے، ترمذی میں ذکر ہے، اور نسائی میں ذکر ہے، پھر اسی طرح دیگر جو کتب احادیث ہیں، امام حاکم کی المستدرک ہے، پھر امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ المسند ہے، اور اس طرح دیگر جو کتب احادیث ہیں، ان کی روشنی میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روایات ہیں ان کو ذکر کیا جائے، تاکہ جو نفس مسئلہ ہے اس پر حدیث کی روشنی میں دلیل آ جائے۔ اور یہ وہ دلیل ہے جو قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے، یعنی حدیث کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ تو جب حدیث اور سنت کا کوئی ریفرنس آ جائے گا، اس کی دلیل آ جائے گی، تو پھر ہر کسی کو بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، وہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، تو اس پوری روایت کو اختصار کے ساتھ، یعنی اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔
اور اس حدیث کو امام ابو القاسم ہبۃ اللہ نے بیان کیا، روایت کیا، اور امام قرطبی نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، اور اس کے علاوہ امام ابو شیخ نے فی کتاب العظمہ میں اس کو روایت کیا۔ حدیث کی یہ روایت جو ہے وہ بہت مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ کا دور تھا اور مصر میں جو آپ کے حاکم اور گورنر تھے وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو راوی اس میں حضرت قیس بن حجاج ہیں۔ حضرت قیس بن حجاج سے کسی نے بیان کیا اور حضرت قیس بن حجاج نے اس واقعہ کو بیان کیا، روایت کیا کہ مجھ سے بیان کرنے والے نے کہا کہ جب بونا کا مہینہ، یہ اہل مصر کے ہاں مہینوں کے نام تھے، ان میں سے ایک نام بونا تھا، کہ جب وہ بونا کا مہینہ شروع ہوا تو مصر کے لوگ حضرت عمر بن العاص کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا کہ ہم اس مہینے میں اپنے ہاں سے والدین کی رضامندی سے کسی ایک لڑکی کو لیتے تھے اور اس کو خوب سجا کے زیورات سے آراستہ کر کے اس کو دریائے نیل میں کی نظر کر دیتے تھے۔ بس اس کی وجہ سے، یعنی اس کی قربانی کی وجہ سے دریائے نیل جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اس میں پانی آ جاتا تھا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کی طرف خط لکھا، اور جب وہ خط لکھا تو جواب میں حضرت عمر فاروق نے خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو منع کر دیا ہے، یہ اچھا کیا، اسلام نے ایسی ساری جہالت والی رسموں کا خاتمہ کر دیا۔ میں یہ خط تمہیں لکھ رہا ہوں، بس میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اب دریائے نیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جو ہے وہ ڈالا گیا، اور اس خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام صلاۃ و سلام اور حمد و صلات کے بعد، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہرگز نہ بہ، اور اگر تو اللہ واحد قہار ہی کے حکم سے بہتا ہے رواں ہے تو ہم خداوند قہار سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص نے وہ رکا، یعنی وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب رکا ڈالا، ہفتہ کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 16 ہاتھ اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما دیا۔ 16 ہاتھ اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما دی، اور اہل مصر اسی دن سے آج تک اس ظالمانہ رسم سے بچ گئے، یعنی اس کے بعد انہوں نے کبھی ایسی ظالمانہ رسم پر عمل نہیں کیا، یہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب یہ کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دریاؤں کو بھی خط لکھے جاتے ہیں؟ جو سمجھنے والی بات ہے، کیا دریا بھی خط پڑھ سکتا ہے؟ کیا دریا بھی خط کو سمجھتا ہے؟ اور لکھنے والے کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ دریا تو خط کیسے پڑھ سکتا ہے؟ دریا خط کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا نہ خط پڑھنے کے لیے ہوتا ہے نہ پڑھتا ہے، نہ دریا کو خط پڑھنا آتا ہے نہ اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر خط لکھنے والا عمر فاروق ہو تو پھر دریا بھی سمجھتا ہے، پھر دریا کو سمجھ آتی ہے، اور دریا کو جو پیغام عمر فاروق دینا چاہتے ہیں پھر دریا تک وہ پیغام پہنچتا ہے اور دریا اس پیغام کو وصول کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صالح اور نیک بندے اور خلیفہ راشد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا اثر لیا دریا نے، کہ دریا نے پھر آج خود اللہ کے حکم سے بہنا شروع کر دی اور اس رسم بد کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بعض اوقات وہ کام کرتے ہیں جو انسان کی عقل، سمجھ، شعور سے ماورا ہوتا ہے۔ عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ دریا کو خط لکھا ہے، اب یہ بات عقل میں تو نہیں آئے گی کہ دریا کو خط لکھنے کا کیا تک بنتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے لکھا ہے، اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس خط کے اثر کی وجہ سے دریا کو پہلے ہی روز 16 ہاتھ اونچا پانی دے کر جاری بھی کر دیا۔
تو یہ اللہ کے بندوں کی کرامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھائیں، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اللہ کا بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام ظاہری طور پر لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ مومن صالح ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے، اور اس حدیث کو یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا، اور یہ لفظ اور یہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ امام مسلم الصحیح میں اس کو روایت کیا، اور صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل بیان کرتے ہیں کہ عروہ نامی ایک عورت نے ان سے گھر کی زمین کے بعض حصہ کے متعلق جھگڑا کیا کہ یہ جگہ میری ہے یا اتنی جگہ میری بنتی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں پہلے زمانوں میں لوگ ایسے بند گھر نہیں بناتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ، چچے تایوں کے ساتھ صحن ایک ہی ہوتا تھا، سب ایک ایک کمرہ اپنا، اسی میں سب لوگ رہ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ زمانہ تو بہت دور کا ہے، یعنی یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے قریب کے زمانے میں بھی کہ ایسا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل بیان کرتے ہیں کہ اس عروہ نامی عورت نے گھر کی جگہ کے متعلق جھگڑا کیا، انہوں نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حضور کے صحابی نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور یہ زمین بھی اسی کو دے دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین کسی کی ناحق لی، قیامت کے دن 7 تہوں تک وہ زمین توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، ایک بالشت زمین جس نے لے لی تو 7 تہوں تک وہ زمین توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی، اور ساتھ یہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، یہ عورت جو عروہ نامی عورت ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ بڑھیا وہ عورت وہ اندھی ہو چکی تھی، اور اس کی قبر بھی اسی گھر میں بنی، کیسے کہ وہ پھر اندھی ہو کے دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی، ظاہر اسے نظر آتا نہیں تھا، اور اس کے گھر میں ایک کنواں تھا، وہ ایک دن چلتی پھرتی اپنے صحن میں اسی کنویں میں گری اور مر گئی، اور وہ قبر بن گیا، وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حق ثابت کر دیا اور باطل کو باطل ثابت کر دیا، یعنی جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قبضہ کرنے والے کا انجام بھی دنیا میں دکھا دیا، اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حق چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول کی کرامت بھی دکھا دی کہ ان کے منہ سے نکلنے والی دعا اور بات کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں فرمایا، دنیا میں ہی پورا کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا۔ ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ بعد میں ایک جنگ کے دوران حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر ان کے قیدی بن گئے، یعنی جس سے قتل کیا تھا حارث اس کے خاندان کے قیدی بن گئے۔ اب حارث کی بیٹی، یعنی جس کو حضرت صہیب نے قتل کیا تھا، جنگ کے دوران مارا تھا، اس کی بیٹی کہا کرتی تھی میں نے حضرت صہیب سے اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے حضرت صہیب سے اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا، یعنی حالت قید میں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن جس حالت میں بھی ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھلائی کا مجسمہ ہوتا ہے، مومن اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے، اپنے قول اپنے کال کی بھی اور اپنے حال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی اور آپے سے باہر ہو گئے، ذرا سی مصیبت آئی اور گلے شکوے کرنے شروع کر دیے، گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت قید میں ہیں اور دشمن کی بیٹی گواہی دے رہی ہے کہ میں نے آج تک ان سے نیک اور اچھا انسان نہیں دیکھا ہے، اور بے شک میں نے، وہ کہتی ہیں بے شک میں نے حضرت صہیب کو انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا،
حالانکہ ان دنوں مکہ میں کوئی پھل بھی نہیں ملتا تھا، یعنی پھلوں کا موسم ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سو یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یعنی حالت قید میں ہیں، اب اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی خاطر قید میں ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، قید ہو گئے، پکڑے گئے، قیدی بن گئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انگوروں کا خوشہ، انگوروں کا گچھا کھا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ نشانیاں دوسرے ایمان والوں کو دکھاتا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح عطا فرمائے گا، اللہ محروم نہیں رکھے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کی۔ اب فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے کچھ لوگوں کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی شناخت کے لیے ان کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لیے کہا، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں میں سے کسی ایک سردار کو قتل کر دیا تھا، تو بس اب انہوں نے انتقاماً یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو جب وہ شہید ہو گئے کہ ہم پوری طرح تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی عاصم شہید ہوئے ہیں یا وہ مارے گئے ہیں، تو ان کی لاش کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے لے کے آؤ تاکہ یقین ہو جائے ہمیں وہ شہید ہو گئے۔ اور وہ جو کفار مکہ تھے، یا عام یہ ایک رواج تھا عرب کے ہاں، یعنی جسم کے اعضاء کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان کے ہاں یہ رواج تھا، یہ تو ہمارے نبی نے اس کا خاتمہ کیا، اس بری رسم کا، یعنی اعضاء کو کاٹنا یا لاشوں کا مسئلہ کرنا، بگاڑنا، ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کی ناک اور دیگر اعضاء جو ہے کاٹنا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، اس کو ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ تو انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹنے کے لیے آدمی بھیجا، اور جب وہ ان کے پاس پہنچا، ان کی لاش کے پاس پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے بھیڑوں کی قسم کی کوئی مخلوق بھیج دی۔ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے، بھیڑوں کی قسم کی کوئی مخلوق بھیج دی جس نے کسی کو ان کی لاش کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا، اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا، یعنی وہ رب جو کعبے کو ابابیلوں کے ذریعے سے بچا سکتا ہے، اس کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ حضرت عاصم کی لاش کو بھیڑوں کی اسی مخلوق کے ذریعے سے محفوظ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ کوئی میری خاطر مر کے تو دیکھے، میری خاطر مر کے تو دیکھے، اگر میری خاطر کوئی مرتا ہے تو میں اسے حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہوں، شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہوں، اور پھر اس کی لاش کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ جو تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد کے، اور غالباً 7 بہنیں تھیں ان کی، اور ایک روایت میں کہ 9 بہنیں تھیں ان کی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا وقت آیا تو میرے والد نے مجھے رات کے وقت بلایا اور فرمایا کہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے اگر کسی کو شہید کیا جائے گا تو وہ میں ہوں گا، یعنی ابھی جنگ ہونی ہے، تو رات کو ہی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ میں شہید ہوں حضور کے صحابہ میں سے، اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے سوا تم سے بڑھ کر کوئی عزیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم سے بڑھ کر کوئی عزیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، یعنی مجھے اگر کوئی تم سے بڑھ کر عزیز ہے تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے بیٹے کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جب انسان کو محسوس ہو اور اس کو سوجھ جائے کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، تو اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ کی محبت پر کہ صحابہ کرام اس حالت میں بھی اللہ کے رسول کی محبت کا تذکرہ کرتے،
اور مجھے اگر کوئی اس وقت سب سے بڑھ کر عزیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی عزیز ہے تو اے بیٹے تم ہو، یعنی حضور کے بعد اگر کوئی عزیز ہے تو وہ تم ہو، بس مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کیے گئے، اور ایک دوسرے شہید کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا، چونکہ اس وقت جنگی حالت تھی، یعنی ایک قبر میں 2 شہیدوں کو ڈال دیا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی، سکون نہیں آ رہا تھا اس بات سے کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک اور آدمی کے ساتھ دفن ہے۔ بس سوچ ہوتی ہے نا بیٹے کی، یعنی بیٹا جو ہوتا ہے زندگی میں بھی اپنے والدین کی آسائش، راحت، آرام اور سکون کا خیال رکھتا ہے۔ اگر بیٹا نیک ہو رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر قبر ہی بننی ہے تو میرے باپ کی قبر بھی اچھی بنے، اس کو سکون والی جگہ ملے۔ تو چونکہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے تھے تو دل میں یہ خیال تھا کہ ان کو الگ کیا جائے۔ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد میں نے اس قبر کو کھود دیا، 6 مہینے کے بعد قبر کھودی، اور اپنے باپ کی لاش کو میں نے دیکھا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھی جیسے پہلے دن دفن کی گئی۔ شہید کی لاش تھی، سوائے، اور حدیث پاک میں ہے، سوائے ایک کان کے کہ وہ کان دوران جنگ ان کا شہید ہو گیا تھا، باقی ساری لاش اسی طرح تر و تازہ تھی۔ اب یہ نشانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، اور انہوں نے اس امت کے لیے پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ لوگوں، یہ سودا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے یہ نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اگر اس کی خاطر جان دو گے تو پھر زمین تمہاری نفسوں کو، تمہاری جانوں، تمہارے جسموں کو کھائے گی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لاشوں کو بھی محفوظ رکھے گا، جسموں کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس پر بہت سے تاریخی شواہد آج تک دنیا دیکھتی آ رہی۔ 1960 کی دہائی میں جب عرب میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی تو غزوہ احد کے قریب سے جب انہوں نے نہر کو کھودا تو اس وقت شہداء احد کی لاشوں کو دیکھا گیا جو وہاں دفن کی گئی تھی، اور وہ بالکل تر و تازہ تھی، یعنی صدیوں گزر گئیں، اور صدیوں کے بعد ان لاشوں کو لوگوں نے دیکھا ہے وہ اسی طرح تر و تازہ عزیز ہے جیسے آج دفن کی گئی۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، دکھاتا ہے، تاکہ ہمارے اندر ایمان کی رغبت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اور دین کی تڑپ پیدا ہو، ہم اللہ والے بن جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے، امام احمد بن حنبل نے، امام بہقی نے، اور امام منذری نے، دیگر محدثین نے بھی روایت کی۔ اور فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 2 حضرات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے گھر جانے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ 2 چراغوں کی طرح کوئی چیز ہم سفر ہو گئیں۔ 2 چیزیں ان کے ساتھ چراغوں کی طرح ہم سفر ہو گئیں، اور وہ روشن تھی، کیونکہ رات اندھیری تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز جو نظر آ رہی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی جس کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ تھا، وہ روشن کر دی، چراغ بن گئے، وہ روشن ہو گئیں، اور ان کی ہم سفر ہو گئی، اور جو ان کے ہاتھوں کے درمیان روشن تھی، اور وہ دونوں اس روشنی میں چلتے رہے۔ جب راستے میں وہ دونوں جدا ہوئے تو ایک ایک چراغ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ گئے۔ اب امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں ہمارے لیے بیان کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جب اندھیری رات میں کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے بندوں کے لیے روشنی کا بندوبست خود فرما دے، اور وہ فرما دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے۔ اور پھر امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ جنگل میں گزرتے ہوئے اسے ایک آواز سنائی دی بادلوں سے، یعنی اوپر اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے، بادل میں سے آواز آئی ہے کہ اے بادل، تو فلاں فلاں آدمی، فلاں بن فلاں، یعنی فلاں آدمی کی زمین پہ جا کے برس، بارش برسا دے۔ وہ آدمی کہتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ حضور یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کو. آپ نے فرمایا، یہ واقعہ آپ نے سنایا. حضور نے فرمایا وہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا، بس وہ بادل ایک صحرا کی زمین میں آ کے برس گیا اور اس کا پانی ایک نالے میں آیا، اور نالا جو ہے بس اس نے دیکھا کہ نالے کا پانی جس سمت میں جا رہا ہے میں بھی ادھر جاتا ہوں. بس انہوں نے چلنا شروع کر دیا تو ایک آدمی اپنے باغ میں اپنے پھاوڑے کے ساتھ، جو کسی کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، تو اپنے پھاوڑے کے ساتھ پانی کو درست کر رہے تھے اور اپنی فصل کو اس پانی سے سیراب کر رہے تھے. بس وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اسے آ کے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا نام یہ ہے. لیکن تم نے کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں جنگل میں تھا، وہاں بادل کے ٹکڑے میں سے جس آدمی کا نام لیا گیا تھا وہ تم تھے، وہ تمہارا نام لیا گیا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم آخر کرتے کیا ہو یہاں کہ اللہ تعالیٰ بادل کے ٹکڑے کو حکم دے رہا ہے کہ تیرے باغ میں جا کے بارش برسائے، پانی برسائے، کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں اے پوچھنے والے، اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سنو، میں اس باغ کی پیداوار پر نظر رکھتا ہوں، یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور اس کا 1/3 حصہ یعنی تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے مال کا تیسرا حصہ مسکینوں، سوالیوں اور مسافروں پر خرچ کرتا ہوں، اس میں سے میں اپنے لیے خرچ نہیں کرتا. میں نے اس کے 3 حصے کیے ہوتے ہیں، میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، ایک غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتا ہوں، سوالیوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اسی باغ پر لگا دیتا ہوں. بس یہ میں نے تقسیم کر رکھی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بادلوں کو حکم دے کے بھی اس کی کھیتیوں کو سیراب فرماتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. اس لیے دوستان محترم، اسلام نے صدقے پر بہت زیادہ زور دیا ہے. یہ مال کو بڑھاتا ہے، انسان کو پاک کرتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ صدقات جاریہ، صدقات نافلہ ہوں. تو یہ مال کو بھی پاک کرتے ہیں، انسان کو بھی پاک کرتے ہیں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھر بادلوں کو بھی تمہاری نوکری پر لگا دے گا، بادلوں کو تمہاری نوکری چاکری پہ لگا دے گا، اور بادلوں کو اللہ حکم دے کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرے گا. اور حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کیا اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا. اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے بعد ان کے سر لا کر مسجد میں یعنی کوفہ کی مسجد کے برآمدے میں رکھے گئے، اور میں اس وقت ان لوگوں کے پاس پہنچا جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے وہ آ گیا، وہ آ گیا. اتنی دیر میں ایک سانپ کہیں سے نکلا اور ان کے سروں میں گھسنا شروع کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے نتھنے میں گھسا اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر آ گیا اور پھر کہیں چلا گیا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا. پھر اچانک کوئی بولا وہ آ گیا، وہ آیا، اور وہ سانپ پھر آیا اور اس نے پھر وہی عمل دہرایا، اور ایسا اس نے 3 مرتبہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ کرامت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سروں کی، ان کے سروں کی، کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے سروں پر سانپ کو مسلط کر دیتا ہے، عذاب کو دنیا میں مسلط کرتا ہے، ان کا دوزخ کا اور جہنم کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. آج بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ، آج بدبخت لوگ اس کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو حضرت امام حسین کے مقابلے میں، جن کے سر کی کرامت اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دنیا میں دکھا رہا، قصر کوفہ میں دکھا رہا، اور کوفہ کی مسجد میں دکھا رہا، اللہ اعلان دنیا دیکھ رہی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو اللہ والے ہیں ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کے ساتھ کوئی دنیا میں زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، جس سے دنیا والے سبق حاصل کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا حشر کا عالم کیا ہوگا، حشر میں ان پر کیا بیتے گی. پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حدیث پاک ہے اور اسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کسی قبر پر خیمہ لگایا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی قبروں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، ان پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس میں کوئی آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا ہے قبر میں آواز آ رہی ہے، صحابی رسول۔ اور امام ترمذی نے اور امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، سورۃ الملک پڑھ رہا ہے قبر میں، یہاں تک کہ پڑھنے والے نے سورہ ملک مکمل پڑھ لی، انہوں نے مکمل سن لی حضور کے صحابی نے۔ وہ صحابی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اچانک میں نے سنا کہ ایک آدمی قبر میں سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اسے مکمل پڑھا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت یعنی سورۃ الملک عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ یعنی جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان کی تلاوت کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت کتنی ہے، ہم تلاوت کتنی کرتے ہیں اور پھر سمجھتے کتنا ہے اس کو اور پھر اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ دوستان محترم، تو اس پر کثیر احادیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے میں بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جن سے حضور کے صحابہ کی کرامتیں ثابت ہیں، حضور کے صحابہ کی کرامتیں۔ اور دین میں ایک اصول ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اس کا انکار کرنے والا پھر کوئی مسلمان نہیں ہوتا کم از کم۔ وہ احوال، وہ کرامات، وہ بزرگی، وہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، پھر وہ تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے بزرگان دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا، اور اللہ کے نیک اور صالح بندے تا قیامت آتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسے خارق عادت افعال اور واقعات رونما کرواتا رہے گا، دکھاتا رہے گا، تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ایسے کام کروا دیتا ہے جو لوگوں کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اب ہمیں اس بات کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس راہ پہ خود چلے نہیں ہوتے، اور جب چلتے نہیں ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم انکار کر دیں۔ دوستان محترم، علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ سر بجیب کا مطلب ہے کہ حکیم تو ہے مگر اپنی ذات میں مست ہے، غور و فکر میں مست ہے، اپنے مراقبے میں مست ہے، لیکن ایک کلیم سر بکف کا مطلب ہے کہ اپنی جان دینے پر آمادہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد میں حصہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، سستی نہیں دکھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ پھر ایسا بندہ جو ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کا من بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کریڈٹ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو دے رہے کہ ان کی صحبت سے، ان کے فیض سے مجھ پر یہ راز فاش ہوئے۔ پیر رومی خاک راکھ سیر کرد، پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا اسے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر رومی نے میری مٹی کو سونا بنا دیا ہے، از غبارم جلوہ تعمیر کرد، میرے غبار یعنی میری خاک میں سے انہوں نے جلوے نکال دیے۔ تو یہ پیر رومی کی صحبت ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر تعلق قائم کرے، وہ تعلق جو اللہ کی رضا کی خاطر قائم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے تعلق کو دوام اور استقرار عطا فرما دیتا ہے، ہمیشگی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ تعلق دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، آخرت میں بھی قائم رہتا ہے، ورنہ دنیا کے تعلقات آخرت میں ٹوٹ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مومنوں کی محبت ہے اس کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں، جتنی دوستیاں سنگتیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ لہذا آج ہمیں سوچنا چاہیے لوگوں سے رشتے کرتے ہوئے، دوستیاں کرتے ہوئے، کہ دوستی کا مقصد کیا ہے، کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ اگر تو نیکوں کی دوستی ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بدوں کی دوستی ہے، بروں کی دوستی ہے تو دنیا میں بھی آج نہیں تو کل اس کا نقصان ہو جائے گا، اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ المرء مع من حب، حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آئیے آج سوچ لیں کہ ہم کس کے ساتھ حشر چاہتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی سنگت اور صحبت ضروری ہے، اللہ والوں کا تعلق ضروری ہے، نہ کہ وہ سنگتیں، صحبتیں اور دوستیاں جو فقط کسی دنیاوی غرض و غائط کے لیے، وہ ابھی بھی ختم ہوئی، کل ختم ہوئی، پرسوں ختم ہوئی، اور قیامت میں تو ان کی کوئی وقت نہیں۔ لیکن اگر بد اعمالیاں ہیں اس صحبت سے تو ان بد اعمالیوں کا جو ہے وہ ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور سچی صحبتیں اور سنگتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔